نہیں مہک کو اس گھر کی بہو تسلیم کرنے میں برا کیا ہے؟ صرف اس لیے کہ مہک اور شمشیر درمیانی اسٹیٹس کا بہت بڑا فرق ہے۔ آپ مہک کو اس گھر میں نہیں دیکھنا چاہتی، آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ سب کچھ؟ آپ کو میں صاف صاف کہہ رہی ہوں، میں اپنے بیٹے کی دوری برداشت نہیں کر سکتی۔ بابا صاحب جواب دیتے ہیں، شمشیر اگر یہ گھر چھوڑ کر جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ اچھی طرح جانتا ہوں وہ میرے سہارے کے بغیر ایک دن بھی نہیں گزار سکتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں اسی طرح کی دھمکیاں سن کر مہک کو قبول کر لوں گا؟ تو یہ صرف اور صرف اس کی غلط فہمی ہے۔ وہ اپنے بابا صاحب کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ یہ بات سن کر جمشید کی ماں غصے میں آ جاتی ہے۔ آپ کو یہ بات میں سمجھا کر تھک گئی ہوں کہ شمشیر مہک سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ اس سے ایک دن بھی دور نہیں رہ سکتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے بار بار اصرار کرنے سے وہ آپ کی بات ماننے کو تیار ہو جائے گا؟ میں جانتی ہوں کہ جس طرح شمشیر نے مہک کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے، مہک کو لے کر آپ کافی زیادہ خفا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر چیز کی ذمہ داری شمشیر اور مہک کی ہے۔ دوسری طرف آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ شمشیر اپنی غلطیوں کا احساس ہونے پر مہک شمشیر سے یہی سوال کرتی ہے، کیا آپ زندگی اور موت کو ایک کھیل سمجھتے ہیں؟ کسی بھی رشتے کی اہمیت ہے آپ کے آگے، تو پھر آج کیوں تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا ہے؟ شمشیر کہتا ہے، زندگی نے سب کچھ سمجھا دیا ہے، دیر سے صحیح لیکن عقل آ گئی ہے۔ مجھے اب آخر میں کیا کروں کہ تمہیں مجھ پر اور میری محبت پر یقین آ جائے؟ تم پر یقین کرنے سے میری اور میرے خاندان والوں کی عزت واپس آ سکتی ہے۔ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ شمشیر جواب دیتا ہے، میں ان سب غلطیوں کی تلافی کرنے کے لیے تیار ہوں، بس ایک بار تم مجھے معاف کر دو۔ مجھے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا جس طریقے سے میں نے تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ ان باتوں کو لے کر تم کس اذیت میں ہو، لیکن جو بابا نے ہمارے ساتھ کیا ان باتوں کو کبھی بھول نہیں سکتا۔ وہ اچھی طریقے سے جانتے تھے تمہاری کیا حیثیت ہے میری زندگی میں۔ میں تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو ہی غلط سمجھتا رہا۔ تمہیں مارنے کا پلان بھی میرے بابا نے بنایا تھا۔ میں تم سے نظر نہیں ملا سکتا مہک، اب میں اس گھر میں ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتا۔ آخر کار شمشیر اور مہک بابا صاحب اگر گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو دیکھنا نہ بھولیے گا ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کے آنے والے ایپیسوڈ میں یہی کچھ ہونے والا ہے۔ پھر بھی آپ اپنے کی جو آنے والی قسط ہوگی اس میں آپ دیکھیں گے کہ شمشیر اس بات کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ اگر بابا صاحب نے مہک کو قبول نہیں کیا تو وہ یہ گھر چھوڑ دیں گے، اور یہ بات شمشیر کی ماں کسی بھی صورت قبول نہیں کر پاتی۔ وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے، ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، ہمارا بیٹا بہت دور چلا جائے گا ہمیشہ چھوڑ کر۔ کیا تمہیں اپنے بیٹے کی خوشیاں عزیز نہیں؟ مہک کو اس گھر کی بہو تسلیم کرنے میں برا کیا ہے؟ صرف اس لیے کہ مہک اور شمشیر درمیانی اسٹیٹس کا بہت بڑا فرق ہے۔ آپ مہک کو اس گھر میں نہیں دیکھنا چاہتی، آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ سب کچھ؟ آپ کو میں صاف صاف کہہ رہی ہوں، میں اپنے بیٹے کی دوری برداشت نہیں کر سکتی۔ بابا صاحب جواب دیتے ہیں، شمشیر اگر یہ گھر چھوڑ کر جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ اچھی طرح جانتا ہوں وہ میرے سہارے کے بغیر ایک دن بھی نہیں گزار سکتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں اسی طرح کی دھمکیاں سن کر مہک کو قبول کر لوں گا؟ تو یہ صرف اور صرف اس کی غلط فہمی ہے۔ وہ اپنے بابا صاحب کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ یہ بات سن کر جمشید کی ماں غصے میں آ جاتی ہے۔ آپ کو یہ بات میں سمجھا کر تھک گئی ہوں کہ شمشیر مہک سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ اس سے ایک دن بھی دور نہیں رہ سکتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے بار بار اصرار کرنے سے وہ آپ کی بات ماننے کو تیار ہو جائے گا؟ میں جانتی ہوں کہ جس طرح شمشیر نے مہک کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے، مہک کو لے کر آپ کافی زیادہ خفا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں
کہ ہر چیز کی ذمہ داری شمشیر اور مہک کی ہے۔ دوسری طرف آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ شمشیر اپنی غلطیوں کا احساس ہونے پر مہک شمشیر سے یہی سوال کرتی ہے، کیا آپ زندگی اور موت کو ایک کھیل سمجھتے ہیں؟ کسی بھی رشتے کی اہمیت ہے آپ کے آگے، تو پھر آج کیوں تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا ہے؟ شمشیر کہتا ہے، زندگی نے سب کچھ سمجھا دیا ہے، دیر سے صحیح لیکن عقل آ گئی ہے۔ مجھے اب آخر میں کیا کروں کہ تمہیں مجھ پر اور میری محبت پر یقین آ جائے؟ تم پر یقین کرنے سے میری اور میرے خاندان والوں کی عزت واپس آ سکتی ہے۔ تم کچھ نہیں کر سکتے، شمشیر جواب دیتا ہے، میں ان سب غلطیوں کی تلافی کرنے کے لیے تیار ہوں، بس ایک بار تم مجھے معاف کر دو۔ مجھے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا جس طریقے سے میں نے تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ ان باتوں کو لے کر تم کس اذیت میں ہو، لیکن جو بابا نے ہمارے ساتھ کیا ان باتوں کو کبھی بھول نہیں سکتا۔ وہ اچھی طریقے سے جانتے تھے تمہاری کیا حیثیت ہے میری زندگی میں۔ میں تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو ہی غلط سمجھتا رہا۔ تمہیں مارنے کا پلان بھی میرے بابا نے بنایا تھا۔ میں تم سے نظر نہیں ملا سکتا مہک، اب میں اس گھر میں ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتا۔ آخر کار شمشیر اور مہک بابا صاحب اگر گھر چھوڑ کر چلے جاتے۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کی مناسبت سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کی جو نیا ایپیسوڈ آیا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ تیری کیسی خود غرضی کی جو آنے والی قسط ہوگی، اس میں آپ دیکھیں گے کہ شمشیر اس بات کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ اگر بابا صاحب نے مہک کو قبول نہیں کیا تو وہ یہ گھر چھوڑ دیں گے، اور یہ بات شمشیر کی ماں کسی بھی صورت قبول نہیں کر پاتی۔ وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے، ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، ہمارا بیٹا بہت دور چلا جائے گا ہمیشہ چھوڑ کر۔ کیا تمہیں اپنی بیٹی کی خوشیاں عزیز نہیں؟ مہک کو اس گھر کی بہو تسلیم کرنے میں برا کیا ہے؟ صرف اس لیے کہ مہک اور شمشیر درمیانی سٹیٹس کا بہت بڑا فرق ہے۔ آپ مہک کو اس گھر میں نہیں دیکھنا چاہتی، آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ سب کچھ؟ آپ کو میں صاف صاف کہہ رہی ہوں، میں اپنے بیٹے کی دوری برداشت نہیں کر سکتی۔ بابا صاحب جواب دیتے ہیں، شمشیر اگر یہ گھر چھوڑ کر جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ اچھی طرح جانتا ہوں وہ میرے سہارے کے بغیر ایک دن بھی نہیں گزار سکتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں اسی طرح کی دھمکیاں سن کر مہک کو قبول کر لوں گا؟ تو یہ صرف اور صرف اس کی غلط فہمی ہے۔ وہ اپنے بابا صاحب کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ یہ بات سن کر جمشید کی ماں غصے میں آ جاتی ہے۔ آپ کو یہ بات میں سمجھا کر تھک گئی ہوں کہ شمشیر مہک سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ اس سے ایک دن بھی دور نہیں رہ سکتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے بار بار اصرار کرنے سے وہ آپ کی بات ماننے کو تیار ہو جائے گا؟ میں جانتی ہوں کہ جس طرح شمشیر نے مہک کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے، مہک کو لے کر آپ کافی زیادہ خفا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر چیز کی ذمہ داری شمشیر اور مہک کی ہے۔ دوسری طرف آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ شمشیر اپنی غلطیوں کا احساس ہونے پر مہک شمشیر سے یہی سوال کرتی ہے، کیا آپ زندگی اور موت کو ایک کھیل سمجھتے ہیں؟ کسی بھی رشتے کی اہمیت ہے آپ کے آگے، تو پھر آج کیوں تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا ہے؟ شمشیر کہتا ہے، زندگی نے سب کچھ سمجھا دیا ہے، دیر سے صحیح لیکن عقل آ گئی ہے۔ مجھے اب آخر میں کیا کروں کہ تمہیں مجھ پر اور میری محبت پر یقین آ جائے؟ تم پر یقین کرنے سے میری اور میرے خاندان والوں کی عزت واپس آ سکتی ہے۔ تم کچھ نہیں کر سکتے، شمشیر جواب دیتا ہے، میں ان سب غلطیوں کی تلافی کرنے کے لیے تیار ہوں، بس ایک بار تم مجھے معاف کر دو۔ مجھے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا جس طریقے سے میں نے تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ ان باتوں کو لے کر تم کس اذیت میں ہو، لیکن جو بابا نے ہمارے ساتھ کیا ان باتوں کو کبھی بھول نہیں سکتا۔
وہ अच्छी तरीके से जानते थे तुम्हारी क्या हैसियत है। मेरी ज़िंदगी में मैं तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को ही गलत समझता रहा। तुम्हें मारने का प्लान भी मेरे बाबा ने बनाया था। मैं तुमसे नज़र नहीं मिला सकता महक, अब मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रह सकता। आखिरकार शमशेर और महक बाबा साहब अगर घर छोड़कर चले जाते हैं तो देखना ना भूलिएगा ड्रामा सीरियल कैसे तेरी खुदगर्जी के आने वाले एपिसोड में यही कुछ होने वाला है। फिर भी आप अपने अ, हिसाब से लाजमी देखेंगे कि ये ड्रामा काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब दोस्त। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो की मुनासिबत से मैं आपको बताता चलूं कि ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी के जो नया एपिसोड आया हुआ है वो मैं आपको बताने लगा हूं। तेरी कैसी खुदगर्जी की जो आने वाली किस्त होगी इसमें आप देखेंगे कि शमशेर इस बात का फैसला कर लेता है कि अगर बाबा साहब ने महक को कबूल नहीं किया तो वो ये घर छोड़ देंगे। और ये बात शमशेर की माँ किसी भी सूरत कबूल नहीं कर पाती। वो अपने शोहर से कहती है अभी भी आपके पास वक्त है, हमारा बेटा बहुत दूर चला जाएगा हमेशा छोड़कर। क्या तुम्हें अपनी बेटी की खुशियाँ अजीज नहीं। महक को इस घर की बहू तस्लीम करने में बुरा क्या है। सिर्फ इसलिए कि महक और शमशेर दरमियानी स्टेटस का बहुत बड़ा फर्क है। आप महक को इस घर में नहीं देखना चाहती। आप कैसे कर सकते हैं ये सब कुछ। आपको मैं साफ साफ कह रही हूँ, मैं अपने बेटे की दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बाबा साहब अ, जवाब देते हैं शमशेर अगर ये घर छोड़कर जाना चाहता है तो चला जाए। अच्छी तरह जानता हूँ वो मेरे सहारे के बगैर एक दिन भी नहीं गुजार सकता। आपको क्या लगता है मैं इसकी इसी तरह की धमकियां सुनकर महक को कबूल कर लूंगा? तो ये सिर्फ और सिर्फ उसकी गलत फहमी है। वो अपने बाबा साहब को अच्छी तरह से जानता है। ये बात सुनकर जमशेद की माँ गुस्से में आ जाती है। आपको ये बात मैं समझा समझा कर थक गई हूँ कि शमशेर महक से बहुत मोहब्बत करता है और वो उससे एक दिन भी दूर नहीं रह सकता। आपको क्या लगता है कि आपके बार बार इसरार करने से वो आपकी बात मानने को तैयार हो जाएगा? मैं जानती हूँ कि जिस तरह शमशेर ने महक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया है, महक को लेकर आप काफी ज्यादा खफा है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि हर चीज की जिम्मेदारी शमशेर और महक की है। दूसरी तरफ आप ये भी तो देखें कि शमशेर अपने गलतियों का एहसास होने पर महक शमशेर से यही सवाल करती है क्या आप जिंदगी और मौत को एक खेल समझते हैं? किसी भी रिश्ते की अहमियत है आपके आगे तो फिर आज क्यों तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है? शमशेर कहता है जिंदगी ने सब कुछ समझा दिया है, देर से सही लेकिन अक्ल आ गई है। मुझे अब आखिर में क्या करूं कि तुम्हें मुझ पर और मेरी मोहब्बत पर यकीन आ जाए। तुम पर यकीन करने से मेरी और मेरे खानदान वालों की इज्जत वापस आ सकती है। तुम कुछ नहीं कर सकते। शमशेर जवाब देता है मैं इन सब गलतियों की तलाफी करने के लिए तैयार हूँ, बस एक बार तुम मुझे माफ कर दो। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था जिस तरीके से मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। इन बातों को लेकर तुम किस अज़ियत में हो, लेकिन जो बाबा ने हमारे साथ किया इन बातों को कभी भूल नहीं सकता। वो अच्छी तरीके से जानते थे तुम्हारी क्या हैसियत है। मेरी ज़िंदगी में मैं तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को ही गलत समझता रहा। तुम्हें मारने का प्लान भी मेरे बाबा ने बनाया था। मैं तुमसे नज़र नहीं मिला सकता महक, अब मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रह सकता। आखिरकार शमशेर और महक बाबा साहब अगर घर छोड़कर चले जाते हैं तो देखना ना भूलिएगा ड्रामा सीरियल कैसे तेरी खुदगर्जी के आने वाले एपिसोड में यही कुछ होने वाला है। फिर भी आप अपने हिसाब से लाजमी देखेंगे कि ये ड्रामा काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।
السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کی مناسبت سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کی جو نیا ایپیسوڈ آیا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ تیری کیسی خود غرضی کی جو آنے والی قسط ہوگی، اس میں آپ دیکھیں گے کہ شمشیر اس بات کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ اگر بابا صاحب نے مہک کو قبول نہیں کیا تو وہ یہ گھر چھوڑ دیں گے، اور یہ بات شمشیر کی ماں کسی بھی صورت قبول نہیں کر پاتی۔ وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے، ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، ہمارا بیٹا بہت دور چلا جائے گا ہمیشہ چھوڑ کر۔ کیا تمہیں اپنی بیٹی کی خوشیاں عزیز نہیں؟ مہک کو اس گھر کی بہو تسلیم کرنے میں برا کیا ہے؟ صرف اس لیے کہ مہک اور شمشیر درمیانی سٹیٹس کا بہت بڑا فرق ہے۔ آپ مہک کو اس گھر میں نہیں دیکھنا چاہتی، آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ سب کچھ؟ آپ کو میں صاف صاف کہہ رہی ہوں، میں اپنے بیٹے کی دوری برداشت نہیں کر سکتی۔ بابا صاحب جواب دیتے ہیں، شمشیر اگر یہ گھر چھوڑ کر جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ اچھی طرح جانتا ہوں وہ میرے سہارے کے بغیر ایک دن بھی نہیں گزار سکتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں اسی طرح کی دھمکیاں سن کر مہک کو قبول کر لوں گا؟ تو یہ صرف اور صرف اس کی غلط فہمی ہے۔ وہ اپنے بابا صاحب کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ یہ بات سن کر جمشید کی ماں غصے میں آ جاتی ہے۔ آپ کو یہ بات میں سمجھا کر تھک گئی ہوں کہ شمشیر مہک سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ اس سے ایک دن بھی دور نہیں رہ سکتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے بار بار اصرار کرنے سے وہ آپ کی بات ماننے کو تیار ہو جائے گا؟ میں جانتی ہوں کہ جس طرح شمشیر نے مہک کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے، مہک کو لے کر آپ کافی زیادہ خفا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر چیز کی ذمہ داری شمشیر اور مہک کی ہے۔ دوسری طرف آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ شمشیر اپنی غلطیوں کا احساس ہونے پر مہک شمشیر سے یہی سوال کرتی ہے، کیا آپ زندگی اور موت کو ایک کھیل سمجھتے ہیں؟ کسی بھی رشتے کی اہمیت ہے آپ کے آگے، تو پھر آج کیوں تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا ہے؟ شمشیر کہتا ہے، زندگی نے سب کچھ سمجھا دیا ہے، دیر سے صحیح لیکن عقل آ گئی ہے۔ مجھے اب آخر میں کیا کروں کہ تمہیں مجھ پر اور میری محبت پر یقین آ جائے؟ تم پر یقین کرنے سے میری اور میرے خاندان والوں کی عزت واپس آ سکتی ہے۔ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ شمشیر جواب دیتا ہے، میں ان سب غلطیوں کی تلافی کرنے کے لیے تیار ہوں، بس ایک بار تم مجھے معاف کر دو۔ مجھے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا جس طریقے سے میں نے تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ ان باتوں کو لے کر تم کس اذیت میں ہو، لیکن جو بابا نے ہمارے ساتھ کیا ان باتوں کو کبھی بھول نہیں سکتا۔ وہ اچھی طریقے سے جانتے تھے تمہاری کیا حیثیت ہے میری زندگی میں۔ میں تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو ہی غلط سمجھتا رہا۔ تمہیں مارنے کا پلان بھی میرے بابا نے بنایا تھا۔ میں تم سے نظر نہیں ملا سکتا مہک، اب میں اس گھر میں ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتا۔ آخر کار شمشیر اور مہک بابا صاحب اگر گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو دیکھنا نہ بھولیے گا ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کے آنے والے ایپیسوڈ میں یہی کچھ ہونے والا ہے۔ پھر بھی آپ اپنے حساب سے لازمی دیکھیں گے کہ یہ ڈرامہ کافی ٹرینڈ کر رہا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کی مناسبت سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کی جو نیا ایپیسوڈ آیا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ تیری کیسی خود غرضی کی جو آنے والی قسط ہوگی، اس میں آپ دیکھیں گے کہ شمشیر اس بات کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ اگر بابا صاحب نے مہک کو قبول نہیں کیا تو وہ یہ گھر چھوڑ دیں گے، اور یہ بات شمشیر کی ماں کسی بھی صورت قبول نہیں کر پاتی۔ وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے، ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، ہمارا بیٹا بہت دور چلا جائے گا ہمیشہ چھوڑ کر۔ کیا تمہیں اپنی بیٹی کی خوشیاں عزیز نہیں؟ مہک کو اس گھر کی بہو تسلیم کرنے میں برا کیا ہے؟ صرف اس لیے کہ مہک اور شمشیر
दरमियानी स्टेटस का बहुत बड़ा फ़र्क है। आप महक को इस घर में नहीं देखना चाहती, आप कैसे कर सकते हैं? ये सब कुछ आपको मैं साफ-साफ कह रही हूँ, मैं अपने बेटे की दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बाबा साहब अ, जवाब देते हैं, शमशेर अगर ये घर छोड़कर जाना चाहता है तो चला जाए। अच्छी तरह जानता हूँ वो मेरे सहारे के बगैर एक दिन भी नहीं गुजार सकता। आपको क्या लगता है मैं इसकी इसी तरह की धमकियाँ सुनकर महक को कबूल कर लूँगा? तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी गलतफ़हमी है। वो अपने बाबा साहब को अच्छी तरह से जानता है। ये बात सुनकर जमशेद की माँ गुस्से में आ जाती है। आपको ये बात मैं समझा कर थक गई हूँ कि शमशेर महक से बहुत मोहब्बत करता है और वो उससे एक दिन भी दूर नहीं रह सकता। आपको क्या लगता है कि आपके बार-बार इसरार करने से वो आपकी बात मानने को तैयार हो जाएगा? मैं जानती हूँ कि जिस तरह शमशेर ने महक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया है, महक को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा खफ़ा हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं कि हर चीज़ की ज़िम्मेदारी शमशेर और महक की है। दूसरी तरफ आप ये भी तो देखें कि शमशेर अपनी गलतियों का एहसास होने पर महक शमशेर से यही सवाल करती है, क्या आप ज़िंदगी और मौत को एक खेल समझते हैं? किसी भी रिश्ते की अहमियत है आपके आगे, तो फिर आज क्यों तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है? शमशेर कहता है, ज़िंदगी ने सब कुछ समझा दिया है, देर से सही लेकिन अक्ल आ गई है। मुझे अब आखिर में क्या करूं कि तुम्हें मुझ पर और मेरी मोहब्बत पर यकीन आ जाए। तुम पर यकीन करने से मेरी और मेरे खानदान वालों की इज्जत वापस आ सकती है। तुम कुछ नहीं कर सकते। शमशेर जवाब देता है, मैं इन सब गलतियों की तलाफी करने के लिए तैयार हूँ। बस एक बार तुम मुझे माफ कर दो। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, जिस तरीके से मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। इन बातों को लेकर तुम किस अज़ियत में हो, लेकिन जो बाबा ने हमारे साथ किया, इन बातों को कभी भूल नहीं सकता। वो अच्छी तरीके से जानते थे तुम्हारी क्या हैसियत है मेरी ज़िंदगी में। मैं तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को ही गलत समझता रहा। तुम्हें मारने का प्लान भी मेरे बाबा ने बनाया था। मैं तुमसे नज़र नहीं मिला सकता महक, अब मैं इस घर में एक मिनट भी नहीं रह सकता। आखिरकार शमशेर और महक बाबा साहब अगर घर छोड़कर चले जाते हैं तो देखना ना भूलिएगा ड्रामा सीरियल कैसे तेरी खुदगर्जी के आने वाले एपिसोड में यही कुछ होने वाला है। फिर भी आप अपने हिसाब से लाजमी देखेंगे कि ये ड्रामा काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब दोस्त? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो की मुनासिबत से मैं आपको बताता चलूँ कि ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी के जो नया एपिसोड आया हुआ है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। तेरी कैसी खुदगर्जी की जो आने वाली किस्त होगी, इसमें आप देखेंगे कि शमशेर इस बात का फैसला कर लेता है कि अगर बाबा साहब ने महक को कबूल नहीं किया तो वो ये घर छोड़ देंगे। और ये बात शमशेर की माँ किसी भी सूरत कबूल नहीं कर पाती। वो अपने शौहर से कहती है, अभी भी आपके पास वक्त है, हमारा बेटा बहुत दूर चला जाएगा हमेशा छोड़कर। क्या तुम्हें अपनी बेटी की खुशियाँ अजीज नहीं? महक को इस घर की बहू तस्लीम करने में बुरा क्या है? सिर्फ इसलिए कि महक और शमशेर दरमियानी स्टेटस का बहुत बड़ा फर्क है। आप महक को इस घर में नहीं देखना चाहती, आप कैसे कर सकते हैं? ये सब कुछ आपको मैं साफ-साफ कह रही हूँ, मैं अपने बेटे की दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बाबा साहब अ, जवाब देते हैं, शमशेर अगर ये घर छोड़कर जाना चाहता है तो चला जाए। अच्छी तरह जानता हूँ वो मेरे सहारे के बगैर एक दिन भी नहीं गुजार सकता। आपको क्या लगता है मैं इसकी इसी तरह की धमकियाँ सुनकर महक को कबूल कर लूँगा? तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी गलतफ़हमी है। वो अपने बाबा साहब को अच्छी तरह से जानता है। ये बात सुनकर जमशेद की माँ गुस्से में आ जाती है। आपको ये बात
میں سمجھا سمجھا کر تھک گئی ہوں کہ شمشیر مہک سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ اس سے ایک دن بھی دور نہیں رہ سکتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے بار بار اصرار کرنے سے وہ آپ کی بات ماننے کو تیار ہو جائے گا؟ میں جانتی ہوں کہ جس طرح شمشیر نے مہک کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے، مہک کو لے کر آپ کافی زیادہ خفا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر چیز کی ذمہ داری شمشیر اور مہک کی ہے۔ دوسری طرف آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ شمشیر اپنی غلطیوں کا احساس ہونے پر مہک شمشیر سے یہی سوال کرتی ہے، کیا آپ زندگی اور موت کو ایک کھیل سمجھتے ہیں؟ کسی بھی رشتے کی اہمیت ہے آپ کے آگے، تو پھر آج کیوں تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا ہے؟ شمشیر کہتا ہے، زندگی نے سب کچھ سمجھا دیا ہے، دیر سے صحیح لیکن عقل آ گئی ہے۔ مجھے اب آخر میں کیا کروں کہ تمہیں مجھ پر اور میری محبت پر یقین آ جائے؟ تم پر یقین کرنے سے میری اور میرے خاندان والوں کی عزت واپس آ سکتی ہے۔ تم کچھ نہیں کر سکتے، شمشیر جواب دیتا ہے، میں ان سب غلطیوں کی تلافی کرنے کے لیے تیار ہوں، بس ایک بار تم مجھے معاف کر دو۔ مجھے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، جس طریقے سے میں نے تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنایا، ان باتوں کو لے کر تم کس اذیت میں ہو، لیکن جو بابا نے ہمارے ساتھ کیا، ان باتوں کو کبھی بھول نہیں سکتا۔ وہ اچھی طریقے سے جانتے تھے تمہاری کیا حیثیت ہے میری زندگی میں۔ میں تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو ہی غلط سمجھتا رہا۔ تمہیں مارنے کا پلان بھی میرے بابا نے بنایا تھا۔ میں تم سے نظر نہیں ملا سکتا مہک، اب میں اس گھر میں ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتا۔ آخر کار شمشیر اور مہک بابا صاحب اگر گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو دیکھنا نہ بھولیے گا ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کے آنے والے ایپیسوڈ میں یہی کچھ ہونے والا ہے۔ پھر بھی آپ اپنے حساب سے لازمی دیکھیں کہ یہ ڈرامہ کافی ٹرینڈ کر رہا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کی مناسبت سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کے جو نیا ایپیسوڈ آیا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ تیری کیسی خود غرضی کی جو آنے والی قسط ہوگی، اس میں آپ دیکھیں گے کہ شمشیر اس بات کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ اگر بابا صاحب نے مہک کو قبول نہیں کیا تو وہ یہ گھر چھوڑ دیں گے، اور یہ بات شمشیر کی ماں کسی بھی صورت قبول نہیں کر پاتی۔ وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے، ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، ہمارا بیٹا بہت دور چلا جائے گا ہمیشہ چھوڑ کر، کیا تمہیں اپنی بیٹی کی خوشیاں عزیز نہیں؟ مہک کو اس گھر کی بہو تسلیم کرنے میں برا کیا ہے؟ صرف اس لیے کہ مہک اور شمشیر درمیانی سٹیٹس کا بہت بڑا فرق ہے۔ آپ مہک کو اس گھر میں نہیں دیکھنا چاہتی، آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ سب کچھ؟ آپ کو میں صاف صاف کہہ رہی ہوں، میں اپنے بیٹے کی دوری برداشت نہیں کر سکتی۔ بابا صاحب جواب دیتے ہیں، شمشیر اگر یہ گھر چھوڑ کر جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، اچھی طرح جانتا ہوں وہ میرے سہارے کے بغیر ایک دن بھی نہیں گزار سکتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں اسی طرح کی دھمکیاں سن کر مہک کو قبول کر لوں گا؟ تو یہ صرف اور صرف اس کی غلط فہمی ہے۔ وہ اپنے بابا صاحب کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ یہ بات سن کر جمشید کی ماں غصے میں آ جاتی ہے۔ آپ کو یہ بات میں سمجھا کر تھک گئی ہوں کہ شمشیر مہک سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ اس سے ایک دن بھی دور نہیں رہ سکتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے بار بار اصرار کرنے سے وہ آپ کی بات ماننے کو تیار ہو جائے گا؟ میں جانتی ہوں کہ جس طرح شمشیر نے مہک کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے، مہک کو لے کر آپ کافی زیادہ خفا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر چیز کی ذمہ داری شمشیر اور مہک کی ہے۔ دوسری طرف آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ شمشیر اپنی غلطیوں کا احساس ہونے پر مہک شمشیر سے یہی سوال کرتی ہے، کیا آپ زندگی اور موت کو ایک کھیل سمجھتے ہیں؟ کسی بھی رشتے کی اہمیت
ہے آپ کے آگے تو پھر آج کیوں تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا ہے؟ شمشیر کہتا ہے زندگی نے سب کچھ سمجھا دیا ہے، دیر سے صحیح لیکن عقل آ گئی ہے۔ مجھے اب آخر میں کیا کروں کہ تمہیں مجھ پر اور میری محبت پر یقین آ جائے؟ تم پر یقین کرنے سے میری اور میرے خاندان والوں کی عزت واپس آ سکتی ہے۔ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ شمشیر جواب دیتا ہے میں ان سب غلطیوں کی تلافی کرنے کے لیے تیار ہوں، بس ایک بار تم مجھے معاف کر دو۔ مجھے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا جس طریقے سے میں نے تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ ان باتوں کو لے کر تم کس اذیت میں ہو، لیکن جو بابا نے ہمارے ساتھ کیا ان باتوں کو کبھی بھول نہیں سکتا۔ وہ اچھی طریقے سے جانتے تھے تمہاری کیا حیثیت ہے میری زندگی میں۔ میں تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو ہی غلط سمجھتا رہا۔ تمہیں مارنے کا پلان بھی میرے بابا نے بنایا تھا۔ میں تم سے نظر نہیں ملا سکتا مہک، اب میں اس گھر میں ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتا۔ آخر کار شمشیر اور مہک بابا صاحب اگر گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو دیکھنا نہ بھولیے گا ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کے آنے والے ایپیسوڈ میں یہی کچھ ہونے والا ہے۔ پھر بھی آپ اپنے حساب سے لازمی دیکھیں گے کہ یہ ڈرامہ کافی ٹرینڈ کر رہا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کی مناسبت سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کے جو نیا ایپیسوڈ آیا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ تیری کیسی خود غرضی کی جو آنے والی قسط ہوگی اس میں آپ دیکھیں گے کہ شمشیر اس بات کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ اگر بابا صاحب نے مہک کو قبول نہیں کیا تو وہ یہ گھر چھوڑ دیں گے، اور یہ بات شمشیر کی ماں کسی بھی صورت قبول نہیں کر پاتی۔ وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، ہمارا بیٹا بہت دور چلا جائے گا ہمیشہ چھوڑ کر۔ کیا تمہیں اپنی بیٹی کی خوشیاں عزیز نہیں؟ مہک کو اس گھر کی بہو تسلیم کرنے میں برا کیا ہے؟ صرف اس لیے کہ مہک اور شمشیر درمیانی سٹیٹس کا بہت بڑا فرق ہے۔ آپ مہک کو اس گھر میں نہیں دیکھنا چاہتی، آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ سب کچھ؟ آپ کو میں صاف صاف کہہ رہی ہوں میں اپنے بیٹے کی دوری برداشت نہیں کر سکتی۔ بابا صاحب جواب دیتے ہیں شمشیر اگر یہ گھر چھوڑ کر جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، اچھی طرح جانتا ہوں وہ میرے سہارے کے بغیر ایک دن بھی نہیں گزار سکتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں اسی طرح کی دھمکیاں سن کر مہک کو قبول کر لوں گا؟ تو یہ صرف اور صرف اس کی غلط فہمی ہے۔ وہ اپنے بابا صاحب کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ یہ بات سن کر جمشید کی ماں غصے میں آ جاتی ہے۔ آپ کو یہ بات میں سمجھا کر تھک گئی ہوں کہ شمشیر مہک سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ اس سے ایک دن بھی دور نہیں رہ سکتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے بار بار اصرار کرنے سے وہ آپ کی بات ماننے کو تیار ہو جائے گا؟ میں جانتی ہوں کہ جس طرح شمشیر نے مہک کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے، مہک کو لے کر آپ کافی زیادہ خفا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر چیز کی ذمہ داری شمشیر اور مہک کی ہے۔ دوسری طرف آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ شمشیر اپنی غلطیوں کا احساس ہونے پر مہک شمشیر سے یہی سوال کرتی ہے کیا آپ زندگی اور موت کو ایک کھیل سمجھتے ہیں؟ کسی بھی رشتے کی اہمیت ہے آپ کے آگے تو پھر آج کیوں تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا ہے؟ شمشیر کہتا ہے زندگی نے سب کچھ سمجھا دیا ہے، دیر سے صحیح لیکن عقل آ گئی ہے۔ مجھے اب آخر میں کیا کروں کہ تمہیں مجھ پر اور میری محبت پر یقین آ جائے؟ تم پر یقین کرنے سے میری اور میرے خاندان والوں کی عزت واپس آ سکتی ہے۔ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ شمشیر جواب دیتا ہے میں ان سب غلطیوں کی تلافی کرنے کے لیے تیار ہوں، بس ایک بار تم مجھے معاف کر دو۔ مجھے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا جس طریقے سے میں نے تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ ان باتوں کو لے کر تم کس اذیت میں ہو، لیکن جو بابا نے ہمارے ساتھ کیا ان باتوں کو کبھی بھول نہیں سکتا۔
وہ اچھی طریقے سے جانتے تھے تمہاری کیا حیثیت ہے میری زندگی میں تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو ہی غلط سمجھتا رہا۔ تمہیں مارنے کا پلان بھی میرے بابا نے بنایا تھا۔ میں تم سے نظر نہیں ملا سکتا مہک، اب میں اس گھر میں ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتا۔ آخر کار شمشیر اور مہک بابا صاحب اگر گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو دیکھنا نہ بھولیے گا ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کے آنے والے ایپیسوڈ میں یہی کچھ ہونے والا ہے۔ پھر بھی آپ اپنے حساب سے لازمی دیکھیں کہ یہ ڈرامہ کافی ٹرینڈ کر رہا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کی مناسبت سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کے جو نیا ایپیسوڈ آیا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ تیری کیسی خود غرضی کی جو آنے والی قسط ہوگی، اس میں آپ دیکھیں گے کہ شمشیر اس بات کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ اگر بابا صاحب نے مہک کو قبول نہیں کیا تو وہ یہ گھر چھوڑ دیں گے، اور یہ بات شمشیر کی ماں کسی بھی صورت قبول نہیں کر پاتی۔ وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، ہمارا بیٹا بہت دور چلا جائے گا ہمیشہ چھوڑ کر، کیا تمہیں اپنی بیٹی کی خوشیاں عزیز نہیں؟ مہک کو اس گھر کی بہو تسلیم کرنے میں برا کیا ہے؟ صرف اس لیے کہ مہک اور شمشیر درمیانی سٹیٹس کا بہت بڑا فرق ہے۔ آپ مہک کو اس گھر میں نہیں دیکھنا چاہتی، آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ سب کچھ؟ آپ کو میں صاف کہہ رہی ہوں، میں اپنے بیٹے کی دوری برداشت نہیں کر سکتی۔ بابا صاحب جواب دیتے ہیں شمشیر اگر یہ گھر چھوڑ کر جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، اچھی طرح جانتا ہوں وہ میرے سہارے کے بغیر ایک دن بھی نہیں گزار سکتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں اسی طرح کی دھمکیاں سن کر مہک کو قبول کر لوں گا؟ تو یہ صرف اور صرف اس کی غلط فہمی ہے۔ وہ اپنے بابا صاحب کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ یہ بات سن کر جمشید کی ماں غصے میں آ جاتی ہے۔ آپ کو یہ بات میں سمجھا کر تھک گئی ہوں کہ شمشیر مہک سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ اس سے ایک دن بھی دور نہیں رہ سکتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے بار بار اصرار کرنے سے وہ آپ کی بات ماننے کو تیار ہو جائے گا؟ میں جانتی ہوں کہ جس طرح شمشیر نے مہک کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے، مہک کو لے کر آپ کافی زیادہ خفا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر چیز کی ذمہ داری شمشیر اور مہک کی ہے۔ دوسری طرف آپ یہ بھی تو دیکھیں